الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظیم. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے سر آنکھوں پر، ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے سر آنکھوں پر، درد مصیبت غم صدمہ ہر چیز گوارا کرتے ہیں. درد مصیبت غم صدمہ
ہر چیز گوارا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، آج عنوان گفتگو کرب و بلا کے بعد جو اہل حق پہ بیتی ہے وہ کربلا سے کم نہیں۔ کربلا حضرت علامہ ابوالکلام آزاد کہتے تھے کہ کربلا کی یاد میں کربلا کے بعد جتنے آنسو بہائے گئے ہیں، اگر وہ آنسو جمع کیے جائیں تو ایک سمندر رواں ہو جائے گا۔ 1400 سال میں اتنے آنسو بہہ چکے، اور جو آہیں بلند ہوئی ہیں اگر وہ آہیں جمع کی جائیں تو ہزاروں بھٹیاں سلگ اٹھیں گی، آگ بھڑک اٹھے گی، اتنی آہیں بلند ہوئی ہیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہے، لیکن عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس کربلا کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کربلا کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عموماً جو لوگ آگاہ ہیں، واقف ہیں، وہ تو جانتے ہیں، لیکن اکثر ہم لوگ بعد جو کچھ نبی کی آل پہ گزری ہے اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ جب کربلا کا واقعہ ہو چکا، رسول اللہ کا پورا خاندان ایک طرح سے بالکل تاراج کر دیا گیا، تاخت و تاراج، پتی پتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے مٹا دی گئی، ایک ایک ٹہنی کاٹ ڈالی گئی، پورا باغ رسالت ہی اجاڑ دیا گیا۔ لے دے کے حضرت امام حسین کی اولاد میں بیٹوں میں ایک بچے تھے حضرت امام زین العابدین علی۔ آپ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے بچ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صرف رسول اللہ کے بچے ذبح نہیں کیے، ذبح کرنے کے بعد ان کے سر کاٹے، سروں کو نیزوں کی نوکوں پہ چڑھایا، پھر در در پھرایا، گھر گھر پھرایا، کوفے سے آگے گئے، یہ عراق تھا، آگے ملک شام ہے، شام کا دارالخلافہ ہے دمشق، وہاں ان کو لے جایا گیا، وہاں سے پھر کچھ واپس لائے گئے، پھر مدینے لائے گئے۔ یعنی جس طرح کوئی جیتنے والا، کوئی ظالم بادشاہ کسی ملک پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو پرانے دستور کے مطابق غلام بنا لیتا ہے، ایسے ہی کیا گیا۔
ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا، جن لٹیروں نے نبی کے گھر کو اجاڑنا تھا اجاڑ لیا، بادشاہی پہ قبضہ تھا کر لیا، اب سکون سے بیٹھتے، لیکن وہ سکون سے پھر نہیں بیٹھے. حضرت امام زین العابدین مدینے آ گئے، اور امام زین العابدین آپ نام سنتے ہیں، نام ان کا علی ہے. کیا نام ہے؟ علی. یہ آپ کو ہر دوسرے قدم پہ علی نام ملے گا. اہل بیت والے علی سے نہ قلب دستبردار ہوئے، نہ آج ہوئے، نہ قیامت تک ہوں گے. یہ نام ایمان کا معیار بن گیا ہے. امام حسین نے اپنے ہر دوسرے بیٹے کا نام علی رکھا تھا. بیچ میں یہ تھا کہ ایک بیٹے کا نام بھی علی، دوسرے کا بھی علی. پہچان کے لیے رکھ دیا ایک علی اصغر، ایک علی اکبر. یہ اکبر پہچان ہے کہ بڑا علی، چھوٹے کا نام چھوٹا علی. ایک اور رب نے دیا بیچ میں تو علی اوسط، بیچ والا علی. ان کی ویکیبلری کمزور نہیں تھی، علی نام سے محبت ہی اتنی تھی. جب امام حسین کو اتنی محبت ہے تو حسینی کہلانے والوں کو بھی تو ہونی چاہیے. تو حضرت امام زین العابدین کا نام تو علی ہے، لقب ہے زین العابدین. دوسرا لقب ہے سید الساجدین. کیوں؟ مجھ سے یہ 5 نمازیں اوکھی پڑھی جاتی ہیں، مشکل سے پڑھی جاتی ہیں. ان کو زین العابدین اس لیے کہتے ہیں، تمام جتنے ائمہ گزرے ہیں سب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سید، یہ پاک حسین کا جایا دن اور رات 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا. معتبر سے معتبر کتاب. کتنی رکعت؟ وہ کیونکہ گناہگار زیادہ تھے اس لیے پڑھتے تھے، انہوں نے جرم زیادہ کیے تھے نہ. وہ پاک گھرانہ تھا. ہمارا بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. چاہیے تو یہ کہ ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں، لیکن ہمیں نماز نصیب نہیں ہوتی اور ان کی کوئی قضا نہیں ہوتی. امام زین العابدین وہی امام ہے، حج کرنے گئے اور کانپنے لگے. حاجیوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. امام کانپ رہے ہیں، جو امام ہے وہ کانپ رہا ہے، مقتدی لبیک اللہم. عرض کیا گیا سرکار آپ بھی تو بولو لبیک اللہم لبیک. تو امام حسین کے لخت جگر سید الساجدین، تمام سادات کی بنیاد، ہر سید ہے جس کی اولاد. وہ ہستی کانپتے کانپتے تھر تھراتے بولے ڈر لگ رہا ہے میں کہوں لبیک، آگے سے جواب آئے لا لبیک. آپ سمجھے؟ آگے سے جواب آئے کوئی نہیں تیری حاضری، میرا بچے گا کیا؟ یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ کہا لبیک. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو مقام اتنا بڑا ہے، اوپر سے نام بھی اتنا بڑا ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مولا علی کے پوتے ہیں، اور صرف پوتا ہونے پہ ناز نہیں ہے، کردار کے سلطان.
کریکٹر کے بادشاہ. آپ نے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ 2 مرتبہ زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر کی سوئی سے لے کر سب کچھ اٹھا کے خدا کے نام پہ خیرات کر دی، پاؤں کے جوتے تک. اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پشت کے اوپر بوریاں اٹھانے کے، گٹو اٹھانے کے داغ تھے. پوچھا گیا امام محمد باقر سے سید کے یہ داغ کیوں ہیں؟ فرمایا جب رات ہوتی تھی دنیا سوتی تھی، کم و بیش 100 غریب گھرانوں کے اندر آپ پشت پہ رکھ کر آٹے کے گٹو پہنچاتے تھے. نہ نماز میں کمی، نہ خدمت خلق میں کمی، نہ کردار میں کمی. جب کربلا سے لوٹ کے آئے اتنا بڑا داغ تھا کیونکہ آپ ہر وقت روتے تھے. 35-40 سال سید مسلسل رویا. قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، اذان سنتے تھے تو روتے تھے، مسجد میں سجدے کرتے تھے تو روتے تھے، پانی ٹھنڈا منہ سے لگاتے آہیں نکل جاتی، پانی کو تاک کے آہیں نکل جاتی. اذان پہ گریا زاری تاری ہوتا. پوچھا گیا کہ لجپال دن کو روتے ہو، رات کو روتے ہو، قرآن کو تکتے ہو روتے ہو، اذان سنتے ہو تو روتے ہو، پانی کو دیکھتے ہو تو روتے ہو. آہ بھر کے کہا اذان سنتا ہوں علی اکبر کی کربلا کی اذان یاد آتی ہے، ٹھنڈے پانی تکتا ہوں مجھے علی اصغر کا تڑپتا ہوا لاشا یاد آتا ہے. جب لوگ دعا کا کہتے ہیں میرا بابا مجھے دعا کرتا نظر آتا ہے. جب قرآن مجید کو تک کے پڑھتا ہوں مجھے کرب و بلا کی 10ویں کی صبح یاد آتی ہے کہ میرے بابا نے یزیدیوں کو جس وقت خطبہ دیا تھا میرے بابا کی گود میں اللہ کا قرآن تھا. فرمایا مجھ سے خوشیاں روٹ گئیں، میری قسمت میں رونا ہی. لوگوں نے کہا سیدو کبھی مسکرا لیا کرو، کبھی ہنس لیا کرو. آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف جدا ہوا تھا اور وہ اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے باب یدت عیناہ من الحزن. حضرت یعقوب ایک یوسف کے لیے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. فرمایا ان کا یوسف تو پلٹ آیا لیکن میرا ایک ایک بھائی مثل یوسف تھا. پھر ایک بھی تو نہ بچا، سارے چلے گئے. اب واپسی کی نہ آس ہے نہ امید ہے، نہ کوئی پلٹ کے آئے گا. وہ ایک یوسف کے لیے روئے، میرے کتنے یوسف کربلا کی مٹی کی نظر ہو گئے. اس لیے رو نہیں تو کیا کروں. حضرت پیر فرید کہتے ہیں ویرانے کو میرے دیکھ کے، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا. نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا. جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و
کتب و مکتب و استاد بہت رویا. فرمایا میری زندگی روتے روتے گزری. یہ ہستی نہ کسی کو گالی دینے والا، نہ ستانے، نہ کسی کو دکھ دینے والا. ذرا توجہ رکھنا، یہ ہیں مرنج مرنجاں. کسی کو کبھی گالی نہ دی، اونچا بول بھی سید نے کبھی. آپ کی عادت تو یہ تھی، ایک دن مسجد سے نکلے، ایک آوارہ آدمی آیا. حالانکہ مسجد سے سید نکلتے تھے تو لوگ پیچھے پیچھے صرف دیکھنے کے لیے قطاروں میں ہوتے تھے. لوگوں کے جوتے چٹک چٹک کے ٹوٹ جاتے تھے کہ ایک جھلک حسین کے بیٹے کو دیکھ لے. اتنا ازدحام ہوتا، ہر طرف سے سلام ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایک آوارہ آدمی مسجد کے باہر کھڑا تھا. اس نے ایک جملہ بھی کسا، دوسرا کسا اور کہا تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم حسین کی اولاد ایسی ہو. لوگ بڑھے، اگر اجازت دیتے ایک ایک بوٹی نوچ لیتے. ایسے ہاتھ کیا، کوئی آگے نہ بڑھے. اس کو بلایا، واہ حسین، واہ حسین، زندہ باد. آپ نے فرمایا جو کچھ تو نے مجھے، اب ذرا غور سے سنیں کہ سید نے کیا کہا. کہا جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے میں اس سے بھی برا. میں ہائے ہائے ہائے. اور آگے کیا کہا؟ آگے کہا شکر ہے کچھ تو نے عیب گنوائے ہیں اور کچھ وہ بھی عیب ہیں جن کا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہے کوئی حوصلہ؟ میں چھوٹا سا امام ہوں، اگر 2 جملے مجھے باہر کوئی کہہ دے میں کپڑوں سے ہی باہر ہو جاؤں گا. نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن وہ دنیا کا بھی امام، آخرت کا بھی امام، اتنا عظیم جن کا نام، جنہیں فرشتے کریں سلام. لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ جو تو نے مجھے کہا ہم اس سے بھی برے ہیں. اور آگے کیا کہا؟ آگے فرمایا کہ ایک مہربانی کر، تو نے جو کچھ مجھے کہا اگر میں ویسا ہوں جو تو نے مجھے کہا، اگر میں ویسا ہوں مجھے اللہ معاف کرے. اگلا جملہ سنے، آگے کہا اگر میں ویسا برا نہیں ہوں جو تو نے کہا تو اللہ تجھے معاف کرے. ہائے ہائے. ایک ہی یہ سبق آج پڑھ کے جاؤ، جھگڑا کبھی نہیں ہوگا. لڑائی کوئی کچھ کہے گا یہی ہوگا نا. کہہ دو گے میاں جو کچھ تم نے کہا اگر میں ایسا ہوں مجھے اللہ معاف کرے، اگر میں ایسا نہیں ہوں تو نے غلط کہا اللہ تجھے معاف کرے. بلیا عاشق ہوں یوں رب دا، یہ بھی سید کی زبان ہے. بلیا عاشق ہوں یوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ لوکی تینوں کافر کافر آخ دے تے توں آہو 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 آکھ. ہے حوصلہ؟ حسینی تو ہم سارے بنتے ہیں پر کردار حسینی ہو تو پتہ چلے. امام زین العابدین سے پوچھا گیا شیعہ کون ہوتا ہے؟ اب یہ بھی سنتے جاؤ، شیعہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ہمارا
کردار اپنائے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی بتائے وہ شیعہ ہوتا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا جھوٹا ہے. کردار حسینی بنائے پھر شیعہ کہلائے، ورنہ کسی اور رستے پہ جائے. اس لیے یہ میرے امام زین العابدین کا قول ہے. تو آپ سمجھ گئے یہ سید کربلا کے بعد پہلے بھی کسی کو کوئی خفیف لفظ بھی نہیں بولا، اس کے باوجود نہ جرم کیا نہ غلطی کی. گھر اجڑ گئے، بچے سارے چھوٹے، بہن بھائی کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا. اس کے باوجود ظالم بادشاہ گزرا ہے ایک شیطان جس کا نام ہے مروان، وہ بدبخت مرا، اس کا بیٹا عبد الملک بادشاہ بن گیا. اب اس نے اس خطرے کی بنیاد پر کہ حسین کے بیٹے کے ساتھ ساری دنیا محبت کرتی ہے، میں اس کی عزت کم کروں، انہیں ذلیل کروں تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں اور ہماری کرسی مضبوط ہو جائے. ان بدبختوں نے صرف کرسی کو، اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت امام زین العابدین کو مدینے میں جا دوبارہ کربلا کے بعد پکڑا، ہاتھ میں زنجیریں ڈال دی، گردن میں توق ڈال دیے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی. اب پروگرام حکمرانوں کا یہ تھا کہ جتنا انہیں ذلیل کریں گے ان کی عزت گھٹے گی، لوگ ان سے دور ہوں گے. آپ کو لے چلے جب زنجیروں میں جکڑ کے، آپ کا سر نیچے تھا، ذکر خدا جاری تھا. میں نے کہا تھا نا کربلا کے بعد کربلا ہے. سید زادے کو جب لے چلے، اب حکمرانوں کی پولیس فوج ارد گرد ہے اور پاک حسین کا کوئی جرم نہیں، کوئی الزام نہیں. ایک ہی الزام ہے، دنیا تم پہ درود کیوں پڑتی ہے، دنیا تمہارا نام کیوں لیتی ہے، دنیا تم سے محبت کیوں کرتی ہے. عجیب تماشا ہے، یہ منحوس حکمرانوں کی سوچ عجیب ہے. کیوں دنیا تمہارے در پہ آتی ہے، کیوں لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، کیوں لوگ مسجد میں آتے ہیں تم اور لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. تم آتے ہو، لوگ کعبے کا طواف بھول جاتے ہیں. کیوں دنیا تم سے محبت کرتی ہے. کوئی کہتا ظالمو ہم نے لوگوں کی منت نہیں کی کہ ہم پہ درود پڑھو، یہ آرڈر تو خدا کی طرف سے آیا ہے، ہمارا تعارف نبی نے کرایا ہے. ہمارا کیا جرم ہے، کوئی پڑھتا ہے درود پڑھے نہ پڑھے تو. لیکن یہ جرم بن گیا، یہ سیدوں کا، آل بطول کا، آل رسول کا یہ جرم بن گیا کہ لوگ تم سے محبت کیوں کرتے ہیں. اب سوچو ذرا، کوئی جرم نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، لیکن سید زادے کو زنجیروں میں جکڑ کے لیے جاتے ہیں. حدیث کا بہت بڑا امام، تابعی رسول حضرت امام زہری، آپ روتے ہوئے آئے اور تک کے رونے لگے. یہ حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں. جب حضرت امام زین العابدین نے انہیں روتے ہوئے دیکھا، فرمایا زہری روتا کیوں ہے؟ کہا سید زادیا، نہ جرم نہ الزام نہ غلطی، کاش کاش یہ زنجیریں میرے ہاتھ میں ہوتی، یہ توق میرے گلے میں ہوتے، یہ بیڑیاں میرے پاؤں میں ہوتی، میرے نبی کا بیٹا آزاد ہوتا. میرے امام نے امام زہری کو کہا کہ یہ مجبوری نہ سمجھ. اب دوسرا رخ بھی دیکھ لو،
یہ مجبوری نہ سمجھ حسین کے بیٹے کی، کہا اس لیے پہن کے جا رہا ہوں کہ اس بے کسی میں مجھے میرا رب یاد آ رہا ہے، یہ زنجیریں مجھے رب یاد دلاتی ہیں کہ میں ایک ادنا بندہ، میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی، غلطی میری کوئی نہیں، لیکن یہ میری مجبوری نہیں ہے، تجھے ساری خبر مل جائے گی۔ ایسے ہاتھ کیا، ایک زنجیر کڑک کر کے ادھر گئی، دوسری ادھر اتر گئی۔ فرمایا یہ بے شک زنجیر ہے، لیکن یہ جو کھڑا ہے یہ بھی اولاد سراج منیر ہے۔ امام ابن حجر مکی، مشرق و مغرب کا استاد، عرب و عجم کا استاد، حرمین شریفین کا امام، وہ لکھتے ہیں زنجیریں وہ پڑی رہیں، نام مصطفیٰ کی طرح سارے دیکھنے والے اندھے ہو گئے، سید وہ جا رہا، جا کے عبد الملک اس بدبخت کو لکھا خط، فرمایا ہمارا تو نے ایک روپ دیکھا ہے مجبوری کا، تو نے جلوہ نہیں دیکھا نوری کا، اصل میں ہم ہیں تسلیم و رضا والے، ہمیں اس کی تسلیم، اس کی رضا کے اوپر، اس کی قضا کے اوپر ہم سر جھکاتے ہیں، مجبور ہم نہیں ہیں، ہمارا ہی نانا ہے، انگلی اٹھائے تو چاند کے کلیجے کو چیر کے رکھ دے، وہ تمہارا باپ دادا نہیں، وہ ہمارا ہے، لیکن ہم ہیں تسلیم و رضا والے، ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں مستضیٰ والے، ہم اس کے فیصلوں پہ، اس کی قضا پہ، اس کی ابتلا پہ راضی ہیں، اور اللہ ہر بندے کی آزمائش، قرآن میں نا اذ ابتلا ابراہیم، اللہ نے آزمایا ابراہیم کو، اللہ نے نمرود کو کیوں نہیں آزمایا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور نمرود کو سر میں بھی درد نہیں پڑا، خلیل اللہ قدم قدم پہ رگڑے، تو آپ کیا کہیں گے کہ خلیل اللہ سے رب کو دشمنی تھی، نمرود سے محبت تھی؟ ہماری سوچ الٹ ہے، معاملہ یہ نہیں، اللہ جنہیں آزماتا ہے ان کے مقام بلند فرماتا ہے، اور جن کو آزماتا نہیں وہ یہ نہ سمجھے اللہ مجھ سے خوش ہے، وہ کہتے ہیں 400 سال نمرود کو سر میں درد بھی نہ پڑا اور خلیل اللہ قدم قدم پہ مصیبت، تو کہتے ہیں کسی نے پوچھ لیا تھا واہ ربا راز نہ لبا، وہ جیڑا تیرے نال پیار کردا ہے کسے ویلے چیخے وچ، کسے ویلے گھر چھن گیا، کسے ویلے وطن چھن گیا، کسے ویلے پتر تے چھریاں رکھنیاں پہ گئیاں، یاراں نال انج تے غداراں نال انہوں سر وچ درد بھی نہیں پیندا، اگو جواب کی آیا، فرمایا اس منحوس کا سر ہمارے درد کے قابل ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی تو انہوں، اس منحوس کا سر ہمارے درد کے قابل نہیں ہے، ہم درد اسے دیتے ہیں جو مرد ہوتا ہے، اسی لیے حضرت محمد یار کہتے ہیں دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایمیں ہوں دن، دل او دل درد تو ڈر نہیں ہار نہیں، او دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوں دن ویسن گزر، اصلوں نہ ڈر ظلم و قہر، ایویں ہوں دن چک پئی سسی ایک تل کنو، پنل ونجایوس گھل کنو، رہ گئی میٹھی منزل کنو اوکھے پہر، ایویں ہوں دن اشاق دے سالارو سر، کربل دے غازیاں دے صدر،
اشاق دے سالارو سر، کربل دے غازیاں دے صدر، مرسل محمد دے پسر، جانو جگر ایمیں ہوں دن، مرسل محمد دے پسر، جانو جگر ایمیں ہوں دن، لا خوف تھی جالن عمر، رکھ دے نہ دل وچ کئی خطر، عرشوں تے فرشوں گئے گزر، ملکوں بدر ایمیں ہوں دن۔ ہائے ہائے افسوس، بس چند دانے ہیں جو میری بولی سمجھ رہے۔ کہ جناب حضرت اگے تشریف لے آؤ تے عزت افزائی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے فرد ہیں، اس مجلس میں یہ بھی ایک مرد ہیں اور مرد صاحب درد ہیں۔ بڑی کرسی پہ اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو۔ اللہ اکبر۔ یہ چشت اہل بہشت کے پیر ہیں لیکن بن کے بیٹھے فقیر ہیں۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے ایسے لوگ، اس کا مطلب ہے یہاں کئی مرد چھپے ہوئے بیٹھے ہوں۔ کربل دے غازیاں دے صدر، مرسل محمد دے پسر، جانو جگر ایمیں ہوں دن، ہائی ہیر سچی توڑ دی۔ ہن مینوں آسرا ہو گیا کہ میری بولی سمجھانا لا کوئی ہے۔ ہائی ہیر سچی توڑ دی، رانجھن دے اصلوں جوڑ دی، کھیڑیوں رہی منہ موڑ دی، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوں دن ویسن گزر۔ نعرہ تکبیر! ختم نبوت، حسینیت، حسینیت، حضور خطیب العصر۔ آپ سمجھ گئے کہ حق کی راہ میں چلنے والے کبھی چیخوں میں چھلانگیں لگاتے ہیں، کبھی وطن سے بے وطن کر دیے جاتے ہیں، کبھی بچوں کو نوکے سنان پہ چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ نمرود کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوتا، فرعون کے ساتھ یہ موسیٰ در در پھرایا جاتا ہے۔ پتہ چل گیا پاک رسول کے اوپر پتھر برستے ہیں، ابو جہل سرداریاں کرتے ہیں، یزید پلید جیسے کمینے تخت پہ ہوتے ہیں، رسول کی اولاد تختے پہ ہوتی ہے۔ کس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ منحوس میری آزمائش کے قابل نہیں ہے، جن کو میں نے آزمایا ہے کوئی خلیل کا جایا ہے، کوئی موسیٰ بن عمران بن کے آیا ہے، اور ابو بکر عمر عثمان کتھاں اسد اللہ ذی شان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ ابو بکر عمر عثمان کتھاں اسد اللہ ذی شان آیا، کتھاں حسن حسین شہید بنے، کتھاں مرشد فخر جہان آیا۔ چپ فرید اسرار کنو پر غافل نہ تھی یار کنو، ایہو لارے بھی فرمان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کا انتخاب ہے، انتخاب لا جواب ہے کہ اب ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، وہ اس وقت پلٹ پلٹ کے میرے دماغ میں آ رہی ہے۔ حضرت شاہ منصور یاد ہے، میرے پیر فرید کہتے ہیں قبلہ کو شاہ منصور چڑھایو سولی، شاہ منصور چڑھایو سولی، عشق دے سانگ رچایا، تیرے نینا تیر چلایا، تیرے رمضان شور مچایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ منصور کی آنکھیں نکال دی گئیں، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، 1000 کوڑا مار کے چمڑی پھاڑ دی گئی، اور پھر ان کی آنکھیں بھی گئیں، پھر زبان کاٹی گئی۔
جب پورے جسم کو پرزے پرزے کر کے سولی پہ چڑھا دیا گیا اور پھر سر کاٹا گیا، لاش پڑی تھی، 1,00,000 آدمی تماشائی تھا اس وقت۔ نہ کفن تھا، نہ دفن تھا، نہ جنازہ تھا، نہ نماز تھی، کٹا پھٹا لاشا سامنے پڑا تھا، لوگ تماشا دیکھنے والے آئے تھے۔ ایک پورے بغداد میں ایک پاگل آیا، مجمع چیرتا ہوا، آ کے لاش کے اوپر تنہا رویا، ایک ہی بندہ رویا، رو کے کہا تجھے کہتا تھا کہ ان نامعقولوں میں راز نہ کھولا کر، ان نادانوں میں راز کی بولی نہ بولا کر۔ پھر روتا رہا۔ اس پاگل کا نام تھا شبلی، حضرت شبلی، اس کو بھی لوگ پتھر مارتے تھے۔ روتا رہا، روتے روتے اس نے منہ اوپر کر لیا، منہ اوپر کر لیا، کہا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے؟ کیا عشق کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ تجھے چاہا اس نے اور تو نے آنکھیں نکلوائی، ہاتھ کٹوائے، پاؤں کٹوائے، سر کٹوایا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ لگا دی جائے گی، اس کی راکھ اڑا دی جائے گی۔ کیوں کرتا ہے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ستم؟ کہتے ہیں ابھی کھڑا رو رہا تھا، لوگ پڑھے لکھے بھی تو تھے، کہا اوے پاگل، اللہ کے شکوے کرتا ہے، اللہ بولا؟ کہا نہ بولتا، میں اس سے کبھی نہ بولتا۔ کہا کیا کروں تمہارا، تم اندھے نہیں ہو، تم بہرے بھی ہو، تم اندھے بھی ہو، تم گنگے بھی ہو، تمہیں نہ وہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ مجھ سے وہ بولا، پھر میں بولا۔ کہا پھر اس نے کیا جواب دیا؟ کہا اس نے مجھے چپ کرا دیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں نے کہا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کوئی یوں بھی ایسے بھی کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا شبلی، ہم اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ یہ بھول کے ایسا نہیں کرتے، جان کے ایسا کرتے ہیں۔ کہا وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ کہا پہلی بات تو اس لیے تاکہ ہمارے عشق کے دائرے میں کوئی نااہل پھر پاؤں نہ دھرے، وہ ہمت کرے جو سر قربانی کرے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں چوکھی گرمی لگ دی ہے وہ ساڑھے کول نہ آوے، ساڑھے کول او آوے جڑا سر دی بازی لاوے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں؟ کہا پہلی بات تو یہ شبلی، دوسری بات یہ، اس بات پہ میں لوگوں کو جگایا کرتا ہوں تاکہ جاگیں اور جو نہیں سنتے وہ بھاگیں، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ بالکل الرٹ ہو کر کان بھی میری طرف رکھیں اور دھیان بھی میری طرف رکھیں اور آنکھ بھی میرے ہوتے رکھیں۔ اے بجلی دا آنا جانا لگا رہنا تو سیدھے تک ذرا غور کرنا، کیونکہ یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اگر یہ سمجھ میں آ گئی نا پوری کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ کہا شبلی، اوپر سے آواز آئی شبلی، شبلی تو نے پورے بغداد میں کسی پرہیزگار مسلمان کسائی کے پھٹے پہ سور اور کتے ذبح ہوتے دیکھے ہیں؟
اے پترو تسی زور لانا ہے پھر سمجھ چانا ہے. تو جو کہتا ہے کہ حسین ذبح کر دیا جائے، علی کو مسلح پہ شہید کر دیا جائے، عمر کو مسلح پہ ذبح کر دیا جائے، نبی کی آل کربلا میں پتی پتی رول دی جائے، اور یزید پلیز جیسے کتے تخت پہ بیٹھے رہے، کیوں کرتا ہے ایسا؟ تو جواب آیا گلہ نہ کر، ایک گل دس، کبھی تو نے مسلمان پرہیزگار نیک کسائی کے پھٹے پہ سور اور کتے ذبح ہوتے دیکھے ہیں؟ شبلی کو جھٹکا پڑا، وہ تو سمجھ گیا، اس نے کہا یہ تو مردار ہیں، یہ تو پلید ہیں، اور مسلمان کسائی کا پھٹا پاک ہے، کتے وہاں کیسے ذبح ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تیرے بغداد کے مسلمان کسائی کے پھٹے پہ سور ذبح نہیں ہو سکتا، تو میرے عشق کے پھٹے پہ نہ یزید جیسا کتا آ سکتا ہے، نہ نمرود جیسا سور آ سکتا ہے۔ میرے عشق کے پھٹے پہ اگر ذبح ہوگا یا خلیل ہوگا یا اسماعیل ہوگا یا موسیٰ ہوگا یا زکریا ہوگا یا یحییٰ ہوگا یا عمر ہوگا یا مرتضی ہوگا یا عثمان غنی ہوگا یا حسین ابن علی ہوگا، کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ مسلمان کسائی کے پھٹے پہ سور کیوں؟ کیونکہ وہ مردار ہے، مسلمان کے پھٹے کے قابل۔ مسلمان لاہوری کسائی انہیں وڈے بھی مسلمان نہیں، پر سور تے انہاں بھی کدے پھٹے تے نہیں آن دیتا، کتے نو انہاں نے بھی ذبح کدے نہیں کیتا۔ پوچھو او بھائی جان کسائی صاحب تسی کتے نو کیوں پھٹے تے نہیں آن دیندے؟ انہیں آکھیا بڑا گناہگار تے سیاکاراں، پر کتا کتھے؟ رب آکھیا اے تیرا پھٹا نہیں، اے ساڈے عشق الہی دا پھٹا ہے، اے دے اتے یا شہید آنگے یا فرید آنگے، اے دے اتے تیرے گابے نہیں آنے، تیرے مرزے نہیں آنے، تیرے مرزائی نہیں آنے، نہ نوے آنے نہ پرانے آنے، نہ نمرود نہ یزید نہ شمر نہ ابن زیاد، آوے گی تے فاطمہ دی اولاد۔ اتھے مردار ذبح نہیں ہوندے، اتھے جنت دے سردار ذبح ہوندے نے، اتھے جنت دے سردار ذبح ہوندے نے، اتھے ایک کمینے پلید ذبح نہیں ہوندے، اتھے شہید ذبح ہوندے نے، کیونکہ اے پاک نے، اے پاک نے، اے اولاد شہ لولاک نے۔ تے میرے دل وچ سوال آیا ربا ایک ہی کیتائی خلیل دے گھر وچوں ایک دو، ہن ذرا جاگ کے بھی سمجھنا، خلیل دے گھروں ایک، یعقوب دے گھروں ایک، ایک 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 چندہ آیا ہے، موسیٰ دے گھروں بھی ایک، یحییٰ زکریا ایک ایک، تے ٹردی رہی کہانی جناب عمر دے گھروں خود عمر، عثمان دے گھروں عثمان، لیکن جدوں آیا ہے نبی دے گھر تے پورا ہی لے لیا ہی فاطمہ دا نگر۔ غور نہیں کیتا؟ ادو نہ کچے چھڑے نی، نہ پکے چھڑے نی، نہ بچے چھڑے نی، نہ جوان چھڑے نی، نہ بوڑھے چھڑے نی۔ انہیں آکھیا کہ میں جدوں بھی لیندہ میں چون کے لیندہ۔ چون کے دا کی مطلب ہے؟ چون کے دا مطلب ایوے کہ جیڑا جیڑا مینوں پسند آندا ہے میں انہوں لے لیندہ۔ کسے گھروں مینوں ایک پسند آیا، کسے گھروں مینوں دو پسند آئے، لیکن جدوں آئے نے کربلا دے وچ تے میں نظر جدوں بھوائی چک
ایک کچے بھی کمال نے پکے بھی کمال نے اے سارے ہی زہرا دے لال نے میرا عنوان رہ نہ جائے امام زین العابدین نے زنجیراں پائیاں ہاتھ کڑیاں پائیاں تے لائیاں تے نبھائیاں اساں سمجھ دیاں معاملہ اتھے ہی مک جانا سی پر نہ اجے انہاں دیاں ازمائشاں بڑیاں نے اجے مصیبتاں راہ وچ ہور بھی کھڑیاں نے حضرت امام زین العابدین دے پتر دا نام ہے حضرت امام زید امام زید بن علی زین العابدین بن امام حسین یعنی امام حسین دے پوتے دا نام ہے حضرت زید اے یاد رکھنا جدوں بھی دین دے اتے کالی آندھی چلی کوئی طوفان آیا تیرے تے میرے ورگے رخصت دے رستے تے بہ گئے کہ کیونکہ ظلم بہت بڑا ہے ستم بہت زیادہ ہے اساں دا مقابلہ نہیں کر سکتے دل دے نال انہاں نوں برا آکھ دیاں لیکن نہ زبان کھل دیے نہ پیر ہل دے نے جدوں بھی دین دے اتے کالی آندھی چلی طوفان آیا کوئی نہیں اٹھیا اور میدان وچ نکلے ہے تے حسین دا خون ہی نکلے ہے لکھ رکھو اے میں تانوں علل اعلان پہ آخدا جب بھی میدان میں آیا ہے فاطمہ کا کوئی لال آیا جب بھی میدان آیا ہے نبی کا خون آیا اسی منزل پہ دیکھو کہ جس وقت عبد الملک بدبخت وہ تو مر گیا اس کے بعد یہ آیا ہے ہشام بن عبد الملک کا دور آتا ہے حضرت زید بن علی میدان میں اترے کوفے کی دھرتی پر انہوں نے کہا کوئی نہ بولے حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا کم از کم یہ تو کوئی نہ کہے کہ پوری امت سوتی تھی سوتی رہی ظلم کے آگے کوئی بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا فرمایا علی کے پتر ہیں زہرا کا دودھ ہے فرشتے ہم پہ پڑھتے درود ہیں زندگی اتنی غنیمت تو نہیں زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں اے تسی بھی سودا کر لیندے ہوتے اسی بھی سودا تو آڈا تے میں ویسے نہ ہی لیا ہے سارے سودے مولویاں کیتے تے سستے وکے ٹماٹران دے بھا وکے جیڑا آیا انہوں ہی سلوٹ لایا کہ نہیں لایا ٹی وی دے اتے پگڑیاں بن کے اچکنا پا کے جبے پا کے بر ہر تبوت یا حسین جتھے دیگتے وچ چمچا کھڑک دائے اتھے ہی جا پھڑک دائے لیکن جب بھی حق کے لیے اٹھا ہے صدیوں میں میرا یہ اعلان ہے وہ نبی کا خون ہی اٹھا ہے اس منزل پہ بڑا مشکل منزل تھی مشکل یہ وہ منزل تھی آپ حیران ہوں گے کہ جو محدثین تھے حدیث روایت کرنے والے وہ مولا علی کا حدیث میں نام نہیں لیتے تھے کیا کہا میں نے علامہ صاحب راوی روایت کرتا ہے کہتا ہے عن ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ نہیں عن عمر بن الخطاب عن ابی بکر عن عثمان ہر نام لے سکتے تھے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تھے عن علی سیدھا کہتے تھے قال رسول اللہ لوگوں نے پکڑ لیا یہ روایت کر رہے ہو راوی کا نام نہیں لیتے ہو جب مجبور کیا پہلے کہا میرے اتے اعتبار کرو جو پیا بولدا ٹھیک پیا بولدا انہاں آکھیا وچکار والا راوی دا نام لویں گا تے حدیث صحیح ہونی ہے ورنہ حدیث کمزور ہو جائے گی انہیں آکھیا مینوں منو انہاں آکھیا نہ من دے پہلے نام دس پہلے نام بتا کون ہے
اس نے کہا نام لیا تو سر جائے گا، نام لیا تو ہن سمجھ آ رہی ہے؟ مولا علی دا حدیث وچ نہ لین تے انج دی پابندی سی کہ اودے نام لیا اودے فوجیاں نے تھام لیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ پکڑ کے پھر واپس بندہ کوئی نہیں آیا جس نے علی کا نام لیا، یہاں تک کہ یہ چھوٹے آدمی کا نام نہیں لے رہا، یہ جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ تمام اولیاء کا امام ہے، یہ تمام سلسلوں کا سجن ہے، اس کا نام حضرت خواجہ حسن بصری ہے۔ کچھ علماء بھی بیٹھے ہیں، کتاب کا نام لے دوں تاکہ یہ نہ کہیں ہوا میں کہہ گیا ہے، کتاب کا نام ہے تدریب الراوی، امام جلال الدین سیوطی کی۔ جہاں علی کے نام لینے پہ پابندی، امام مالک، امام کوئی چھوٹا آدمی ہے، امام مدینہ، امام دار الہجرہ، جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی حضرت امام جعفر صادق سے سرے سے روایت ذکر ہی نہیں کرتے تھے کہ انہاں دا نام لینا اگڑیاں پھڑ کے ذبح کر دینا۔ اتنی سختی تھی علی کے نام پر، تو جب نام پہ سختی ہے کام پہ تو۔ لیکن اس موسم میں ایک اور حوالہ بھی سن لیں، قبلہ پیر صاحب، ظلم کی جب چکی چل رہی تھی تو صحابہ کرام کو سرعام گالیاں دیتے تھے بنو امیہ کے حکمران۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت انس جیسے آدمی کو ایک گورنر کہتا تھا یا رئیس المنافقین، ایک صحابی کو گورنر کہتا یا خبیث۔ میں حیران ہو جاتا ہوں ان بدبختوں پہ جو یزید کو رحمت اللہ، مروانیوں کو پتہ نہیں رحمت اللہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو اندھے ہیں یا گنگے ہیں یا بہرے ہیں، ان اندھوں کو یہ خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم کیا 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 ہے۔ حضرت امام میں عرض کر رہا تھا کہ اس موسم کیا تھا جس موسم میں نبی کے بیٹے اٹھے۔ ماحول کو دیکھیں، ماحول اتنا سخت ہے کہ مکہ کا غالباً شہر ہے اور حضرت عمر کا بیٹا، کتنا بڑا نام ہے، فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کے بیٹے کو ایک اموی گورنر نے بلایا اور اپنے حاکم کی بیعت کے لیے بلا کے کہا بیعت کرو۔ خود نامراد بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا، صحابی، اور چھوٹا صحابی نہیں، اولو العزم صحابی، فاروق اعظم کے بیٹے کے سامنے اس نے ٹانگ ایسے کی، کہا میرے پاؤں کو پکڑ لے، بیعت کر لے۔ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریا کھیا بندہ ہوئے تے انج تے کدے نہیں ہویا، لیکن انہیں پتا تھا نہ کی تو سر گیا۔ جب صحابہ کو وہ گالیاں دیتے تھے، یہ اب بھی ملوانے انہیں رحمت اللہ کہتے ہیں، اب بھی ان کی وکالت کرتے ہیں۔ میں پاگل نہیں ہوں جو ادھر کا وکیل بنا ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو اور لوگوں پہ یوں ظلم کی کالی رات طاری ہے، پھر بھی کوئی سر اٹھا کے جیے تو کوئی نہیں جی سکتا۔ جی سکتا ہے تو حسین کا خون، حسن کا خون، زہرا کا خون، علی کا بیٹا، محمد عربی کی آل، اور کسی میں یہ ہمت جرت نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت زید بن علی، یہ پوتے ہیں کس کے؟ حضرت امام حسین کے، نکلے میدان میں۔ اب جب میدان میں آئے ایک طبقہ آیا، اب ذرا بیدار ہو کے جاگ کے سننا، ایک طبقہ آیا، انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے، اگر تو وہ پوری کرے ہم تیرے ساتھ جیئیں گے، ساتھ مریں گے، مقابلہ کریں گے ان ظالموں کا۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے ابو بکر اور عمر سے برات کا اظہار کر، کہہ
کہ میرا ابو بکر و عمر سے کوئی تعلق نہیں. حضرت امام زید امام حسین کے پوتے نے کہا جھوٹ کہتے ہو، بل اتولاہما، مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی پیار. آپ نے علی والے دیکھے ہی نہیں ہیں. جب آپ نے یہ کہا، انہوں نے کہا امام اکیلا مر جائے گا، ذبح ہو جائے گا. اوے ابو بکر عمر کے نعرے لگانے چندے کھانے والوں، حضرت امام زید بن علی نے کہا اگر ابو بکر و عمر کے ساتھ پیار میں گردن کٹتی ہے تو سودا سستا ہے. کیوں؟ تم نے کیا جانا ابو بکر و عمر کو؟ علی والوں سے پوچھ، نبی والوں سے پوچھ، زہرا کی اولاد سے پوچھ. تب پوری جماعت چھوڑ گئی. اس وقت آپ نے کہا انتم الرافضہ، تم رافضی ہو، تم جاؤ. باقی بچ گئے زیدی جو امام زید کا ساتھ نبھانے والے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ چلے جو جان کی بازی لگا سکتا ہے، جو جان کی بازی لگا نہیں سکتا وہ جا سکتا ہے. میرے زید نے جان کی بازی لگائی. پتا تھا دشمن نیچ ہے، دشمن کمینہ ہے، پتا تھا، اس کے باوجود جان کی بازی لگا دی اور آپ وہیں شہید ہو گئے میدان میں. اب دشمن نے کیا کیا؟ دشمن حالانکہ آپ کو آپ کے ساتھیوں نے دفن کیا، دشمنوں نے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ نبی کی امت تھی، یہ نمازی تھے، یہ قرآن کے حافظ تھے، انہوں نے آ کے میرے امام کی قبر کو اکھیڑا. قبر کو اکھیڑ کے آپ کو اپنا کپڑے جو کفن تھا وہ اتار کے آپ کو ننگا کر کے انہوں نے وہیں سولی پہ چڑھا دیا. کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ کربلا کے بعد ہے. پھر مسلمان نہ بھی ہو، کافر بھی ہو، اتنا شرم تو ہوتا ہے. ایک دن، 2 دن، 4 سال میرے حسین کے پوتے کی لاش لٹکتی رہی. کتنے؟ فاطمہ کے لاڈلے کی لاش مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے آگے رسول کی امت نے لٹکائے رکھا نبی کے بیٹے کو. یہ سلا دیا، نبی نے کلمہ پڑھایا، نبی نے خیر الامم کا لقب دلوایا. اس ظالم امت نے نبی کو یہ سلا دیا اور جگر تمہارا پھٹ جائے گا. یہ کتاب میرے سامنے ہے، یہ ہے سیر اعلام النبلاء. یہ وقت کا بہت بڑا امام ذہبی ہے. یہ ساری چیز اس میں کتاب میں لکھی ہے، اس لیے میں نے احتیاطاً رکھ چھوڑی ہے. کہتے ہیں کہ 4 سال لٹکتی رہی لاش. اور کمال یہ ہے کہ حضرت امام مومن مصری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لکڑی کے ساتھ ایسے لاش کو لٹکایا اور روز شام کے فوجی آتے، آپ کا رخ کعبے سے پھیر جاتے، رات کو وہ چلے جاتے، جب سورج نکلتا تو امام کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا. ہائے ہائے ہائے، ہر روز. اب وہ تھک گئے کہ کون ہے جو رات کو آتا ہے، ہم منہ پھیر جاتے ہیں، یہ منہ کعبے کی طرف کر لیتا ہے. جی زندگی میں ہر کوئی منہ طرف کعبہ شریف کہتا ہے. فاطمہ دے پتر او نے جڑے مر کے بھی کعبے تو منہ پھیر دے نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں چٹے رنگ دا بادامو سی، چٹے رنگ دا بادامو سی، جیوں دیاں میں نوکر مویاں مٹی وی غلامو سی. او جیوں دیاں میں نوکر
مویا مر کے بھی جڑے نبھا جان دے نے او لگیاں لا جان دے نے اے توڑ نبھا اے اسے باپ دے پتر نے جیدہ سر کتھے سی تے دھڑ کتھے سی اے او دی اولاد ہے اے یزید کمینے دی اولاد نہیں اے شمر پلید دی اولاد نہیں اے محمد عربی دی اولاد ہے آپ نے تکا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے کپڑے اتار لیے تاکہ امام کی توہین کی آخری حد ہو جائے لیکن شام کو کپڑے اتار کے لے گئے صبح آئے تو یہ جو مکڑی ہوتی ہے اس نے آ کے پورے آپ کے شرمگاہ کے اوپر جالا تن کے کپڑا پہنا دیا کہا کل تمہارے نانے کی نوکری کی تھی غار ثور میں آج تمہاری نوکری کر کے جا رہے ہیں ہم دین کی قدر اس لیے نہیں کرتے خرچہ نہیں ہوا ہم کہتے تھے شاید لوگ ویسے ہی شاعری کرتے ہیں کہ دین دے اتے نبی دا بڑا خون خرچ ہویا ہے ہون پتہ لگتا ہے نبی دا کتنا خون خرچ ہو نبی دیا نسلہ لگ گئی ہیں دین دے اتے اور آپ سمجھتے ہیں دین بس ایسے سستا ہی مل گیا ہے اب آگے سنو امام زاہبی میرے سامنے ان کی کتاب پڑھی ہے وہ کہتے ہیں ایک رات ایک صاحب علم صاحب درد بندے نے دیکھا کہ رسول اللہ حضرت امام زید کی وہ پھانسی گھاٹ والی لکڑی کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے کھڑے رو رہے ہیں حضور رو رہے ہیں اور رو کے کہہ رہے ہیں ہاں قضا تفعلون بے والدی او میرا کلمہ پڑھنے والو یہ سلا دیا تم نے مجھے میرا کلمہ پڑھنے والو تم نے مجھے یہ سلا دیا میرے بچے تم نے سولیوں پہ چڑھا دیے اور سالوں سال گزر گئے میرے بچوں کے ساتھ تو ہاں قضا تفعلون یہی تو سب میرے نال کرنا سی میں کہا کرتا ہوں اگر ان لفظوں کے اندر زندگی آ جائے تو لوگ ان کی صدا سے مر جائیں اتنا درد ہے ان جملوں میں یزید کو رحمت اللہ کہنے والے منحوس ہو ہوش میں آؤ مروان کے عرس کرنے والے نیچو ہوش میں آؤ یہ ظلم ہو رہا ہے انہی کی نسل کر رہی ہے لیکن حسین کی اولاد سرخرو ہو کے جا رہی ہے اور میں پھر سر مبارک کاٹا گیا پھر امام زید کا سر اتار لیا گیا روز جو کعبے کی طرف منہ کر لیتا ہے سر تو اتارنا تھا پھر سر دمشق میں پھر مدینے میں پھر مصر میں لے جایا گیا حیران ہوں گے آپ 400 سال بعد امام زید کے سر کی قبر کو کھولا گیا نہ زلف پرانی نہ چہرہ پرانا حسین کی اولاد ہے تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے یزید مرا کرتے ہیں شہید زندہ رہتے ہیں 4 سال کے بعد حکومت بدلی پھر کہیں لاش نیچے آئی لیکن آگے ظلم کی چکی چلتی رہی ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت یحییٰ کیا نام ہے حضرت یحییٰ بن زید بن علی بن امام حسین حضرت یحییٰ خراسان میں تھے وہاں بھی نبی کے دین کے اوپر طوفان آیا تو کوئی نہ اٹھا ٹوٹل 70 ساتھی لے کے 10,000 ظالموں کے مقابلے میں نکلا فاطمہ کا لال کتنے بندے ساڑھے کو کوئی پوچھا جی بڑی بے عقلی والی گل ہے بندے سارے 70 تو پھر تے آکھاں گے نبی 313 لے کے نکل پائے
انہاں آکھیا 313 بابا لے کے نکلیا سی، ساڑھے سامنے سنت موجود ہے۔ ہار تے جیت مسئلہ نہیں، مسئلہ اے ہے کہ ضرورت پئی سی تے میدان اچ کون آیا سی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اردو میں کہتے ہیں میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ جب میں گرا تھا تماشا دیکھنے کے لیے پورا شہر کھڑا تھا، سوچ یہ رہا ہوں کہ ان 6 کروڑ میں کوئی ایسا بھی تھا جس نے میدان میں بڑھ کر میرا بازو تھام لیا۔ یہ حسین کا ہی بیٹا ہے، 70 آدمی لے کے، لیکن کب تک مقابلہ کرتا؟ لڑتے لڑتے حضرت امام یحییٰ بھی شہید ہوئے، انہیں بھی سولی پہ چڑھایا گیا، لیکن ایک طرف ظلم کی چکی یہ ہے کہ گردنیں اڑ رہی ہیں، جسم سولیوں پہ ہیں، دوسری طرف قبولیت کا یہ عالم ہے کہ جس سال امام یحییٰ کو شہید کیا گیا، پورے خراسان میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہر بچے کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اس وقت بھی یہ جو ملونٹے کہتے ہیں یزید رحمت اللہ، مروان ہمارا باپ ہے، شمر ہمارا ماموں ہے، یہ بھی اپنے بیٹوں کا نام کبھی نہیں رکھیں گے یزید شمر، حالانکہ نام تو نام ہوتا ہے لیکن نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے۔ ہر بندہ رکھتا ہے محمد حسین، محمد حسن، حسنین، شبیر، غلام شبیر، محمد علی، علی محمد۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اوپر سے آیا ہے، اوپر سے آواز آتی ہے ان شانئک ھو الابتر، یہ مارنے والوں کا نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا، میرے محمد یہ کاٹتے رہیں، وعدہ رہا، تیرا نام رہے گا، تیرا سلام رہے گا، تیرا اسلام رہے گا، تیرا قرآن رہے گا، تیرا خاندان رہے گا۔ کوئی سمجھے ہیں آپ؟ یہ چکی یہاں رکی نہیں، یہ ظلم کی چکی چل رہی ہے۔ آگے میرے امام حسن کے خاندان کی باری آ گئی۔ امام حسن کے بیٹے کا نام ہے حسن، ان کو کہتے ہیں حسن مصنع۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن مصنع۔ اور حسن مصنع جو ہیں، یہی رات میں نے ان کا ہلکا سا تذکرہ یاد ہے کہ بھول گیا؟ کل رات میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ حسن مصنع یہ داماد ہیں میرے امام حسین کے، حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین انہی کے گھر میں تھیں۔ اب ذرا دوہری عظمت دیکھیں، یہ جن کا اب میں نام لینے لگا ہوں، یہ حضرت عبداللہ، دوسرے بھائی کا نام ابراہیم قمر، تیسرے کا نام حسن مثلث، تیسرا حسن مثلث، یہ 3 بھائی ہیں۔ پوتے کن کے ہیں؟ پوتے حسن کے ہیں، دوتے کس کے ہیں؟ حسین کے ہیں، دونوں طرف سے نور ہیں۔ اس لیے جب منصور کا دور آیا کسی میں ہمت نہ تھی سر اٹھاتا، لیکن سر اٹھایا تو حسن کے پوتوں نے اٹھایا، حسین کے دوتوں نے اٹھایا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ بولیں گے یہ صرف سر کھولیں گے پھر چھوڑیں گے، لیکن وہاں آس امید کوئی نہیں ہوتی تھی کہ بچیں گے بھی۔ لیکن ایک پھر سیاست تو یہ ہوتی ہے کہ ایک چاچے دا پتر نون دے وچ، دوجا جنون دے وچ، تیسرا قانون دے وچ، یہ سارے بکھر جائیں تاکہ ایک حکومت جاوے دوسری آوے، اپنا خاندان انٹری روے، داخلی روے۔ لیکن نبی والے سیاست نہیں کرتے، نبی والے عبادت کرتے۔ ان کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔
اس لیے میرا پیغام آپ سب کے نام کہ دین اتنا سستا نہیں ملا، اس پہ رسول کا مسلسل خون خرچ ہوا ہے، اس لیے اس دین سے پیار کرو۔ کیا کہا میں نے؟ اس دین سے، اس قرآن سے، ایمان سے پیار کرو، پیار کرو، کیونکہ اس پہ تمہارا لہو نہیں، میرا لہو نہیں۔ اب تو مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کا لہو نہیں، نبی کے بچوں کا لہو لہو لہو۔ حضرت عبداللہ بن حسن، ان کو کہتے ہیں عبداللہ محض۔ عبداللہ محض اس لیے کہتے ہیں کہ سونے میں کھوٹ ہو سکتا ہے، نہ حسین کے دوتے میں کھوٹ ہو سکتا ہے، نہ حسن کے پوتے میں کھوٹ ہو سکتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سارا کس کا خاندان ہے جو گردنیں کٹا رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے؟ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ رسول کا خاندان ہے۔ اسی خاندان میں حضرت امام محمد باقر آتے ہیں۔ میں ذرا تیزی سے اپنا عنوان آگے چلاؤں۔ امام محمد باقر وہی ہیں جن کو حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول نے عین بڑھاپے میں جب بھمیں آنکھوں پہ لٹک گئی تھی، ایسے بھموں کو اٹھایا۔ جب امام زین العابدین میرے محمد کو لایا، اور امام زین العابدین نے حضرت امام محمد کو فرمایا چاچے کو سلام کہہ، سلم، سلام کہہ۔ حضرت امام محمد، جنہیں باقر کہتے ہو، محمد، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت جابر بہت بوڑھے ہو چکے تھے نا، بہت بوڑھے، انہوں نے ایسے پکڑ کے نا یہ کون آیا؟ انہوں نے آکھیا جی اے تواڈا محمد ہے۔ محمد نام آیا، حضرت جابر پھڑک کے ایسے مڑ کے ایسے پکڑا، پکڑ کے گود میں بٹھایا، پھر انہی نبی نے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، مجھے یاد آیا، مجھے یاد آیا، علی مجھے یاد آیا، تیرا بابا حسین چھوٹا سا تھا، اسی طرح تھا چھوٹا سا، اور میرے محمد نے اسے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اچانک میں آیا، مجھے تک کہ میرے محمد نے فرمایا، کہا جابر ایک وقت آئے گا میرے اسی گود والے کو اللہ بیٹا دے گا، پھر اس کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام محمد ہوگا، تجھے ملے تو میرے محمد کو مجھ محمد کا سلام کہہ دینا۔ میرے محمد کو میرے محمد کا سلام کہہ دینا۔ یہ کوئی صحابہ سے پوچھے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جابر نے کہا محمد، محمد، میرا محمد، میرا محمد تجھے سلام کہتا۔ اس امام کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دے کے شہید کیا گیا، امام جعفر صادق کی باری آئی، انہیں بھی زہر دے کے شہید کیا گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم کی باری آئی، ایک مرتبہ مہدی نے قید میں ڈالا، پھر یہ رشید نے قید میں ڈالا، پھر ان کے گورنر نے قید میں ڈالا، اور پھر آخری مرتبہ آپ کعبہ شریف میں تھے جب ہارون الرشید آیا، ہارون الرشید نے کعبے کے ساتھ آپ کو ٹیک لگا کے بیٹھے پایا اور آ کے کہا تم محمد کی اولاد کرسی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہو۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو بھی آتا ہے تیرے ہاتھ چومتا ہے، جو بھی آتا ہے تمہیں سلام کہتا ہے، کعبے کو لوگ بھول جاتے ہیں تمہیں نہیں بھولتے۔ آپ نے مسکرا کے کہا غصہ نہ کر بادشاہ، تم ہو سروں کے حاکم، ہم ہیں دلوں کے حاکم۔ غور سے سن لیں یہ مالک ملوں کے سودے ہو نہیں سکتے دلوں کے۔ فرمایا کیونکہ تلواریں، طاقت، فوج تمہارے ساتھ ہے اس لیے اکڑے ہوئے ہو، فوج جان دے وقت آن دے چھتر نہ پہنتے پھر آ کے کہتے تسی اپنی حکومت نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دلوں پر حکومت ہماری ہے،
اب رشید نے کہا، اس نے کہا میں تمہیں یہیں نہیں بیٹھنے دوں گا، پر میں لے چل جہاں لے چلنا ہے۔ مدینے لے آیا گرفتار کر کے۔ جب مدینے آیا تو اب مخلوق جب آئی نا حضور کے روضے پہ، بادشاہ بڑے مکار چلاک ہوتے ہیں، اب وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو بھی ساتھ لایا، آپ بھی آیا، اور جب دیکھا کہ لوگ حاجی بالکل قریب آ گئے ہیں، اس نے اپنی بڑائی کے لیے میرے نبی کو سلام کیا تو کیا کہا؟ السلام علیک یا ابن عمی، حالانکہ کہنا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا، لیکن اس نے اپنا تکبر غرور لوگوں کو جتانے کے لیے کہا میرے چاچے کے بیٹے میرا سلام۔ ظاہر ہے حضرت عباس کی اولاد تھا نا، تو حضور حضرت عبداللہ کی اولاد تھے، وہ دونوں بھائی تھے، رشتہ تو یوں بنتا ہے، لیکن یہ اس نے تکبر غرور دھوکے میں کہا تاکہ لوگوں کے اوپر میری دھاک بیٹھے کہ میں نبی بھی میرا چاچے کا بیٹا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا السلام علیک یا ابن عمی، موسیٰ کاظم گرفتار تھا لیکن جنتیوں کا سردار تھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا ابتی، ابا جان السلام علیکم۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ یہ بجلی والوں کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے اندھیرا کر دیا، آپ کا بھی پردہ رہ رہا ہے، میرا بھی پردہ رہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بھلا کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جب چاچے کا پتر کہا، سید زادے نے جب کہا نا ابا جی، اس کی گھگی بند گئی، گھگی بند گئی، شرمندگی سے منہ کالا۔ آپ نے کہا ہون دس کیدا پیو ہے کملی والا، ہو گیا نا اجالا، پکڑ کے لے گیا بغداد۔ آپ نے فرمایا مدینے میں رکھ یا بغداد، اساں روانگے محمد دی اولاد۔ ایک گلاب دا پھول گلاب ہی رہندا ہے، ٹہنی دے اتے ہوئے پھر بھی گلاب ہے، اے تسی انہوں اتھے ٹانگ لاؤ پھر بھی گلاب ہے، گریبان چ ٹانگ لاؤ پھر بھی گلاب ہے، ہاتھ وچ دولا میاں پھاڑ لاؤ پھر بھی گلاب ہے، اور تے اور قبر دے اتے سٹ دیو پھر بھی۔ نبی دا پتر نبی دا ہی پتر ہے، جیل وچ ہوئے چاہے ریل وچ ہوئے، اندر ہوئے کہ باہر ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم کو پھر زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا، ان کا میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا، ان کو زہر دیا گیا۔ اس طرح امام تقی، امام نقی، ان 12 کے 12 یعنی امام مہدی کو چھوڑ کے 11 کو زہر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ معاملہ یہاں بھی رکا نہیں ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن، حضرت امام عبد الرحمن، امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ تابعی رسول ہیں، 120 صحابہ سے فیض پایا۔ کتنا؟ 120 صحابہ سے فیض پایا۔ ان کی خطا یہ ہے کہ انہوں نے 7 مرتبہ مولا علی سے قرآن پڑھا، سفر میں مولا علی کے ساتھ، حضر میں مولا علی کے ساتھ، پیار کر لیا علی کے ساتھ، اور اس کی سزا تو پھر ملنی تھی۔ پکڑے گئے، رسوں میں جکڑے گئے، اور پکڑ کے ان کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کی پشت کمبل کی طرح ہو گئی تھی کوڑے کھا کھا کے۔ اور ایک ہی ان سے کام کرواتے تھے یہ ظالم حکمران، کہتے تھے علی پہ لعنت کر، عبداللہ بن زبیر پہ لعنت کر، مختار پہ لعنت کر لعنت۔ اب ظاہر ہے اوپر جلاد ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، اوپر کوڑے برس رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لیکن علی کا شاگرد ہے، کیا کہتا ہے کہ کوڑے کھاتے کھاتے کہتا ہے کہ لعن اللہ علی الکاذبین، آگے چپ ہو کے کہتا ہے اللہ 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 علی۔ ہائے 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 ہائے، عبداللہ بن زبیر
اب وہ خوش ہو جاتے کہ دیکھا نا علی والوں سے علی پہ لعنت کروائی ہے. لیکن ایک یہی امام ذہبی لکھتے ہیں وہ شامیوں کھوتے دے کھوتے ہی رہ گئے ہو. انہیں لعنت نہیں کیتی علی تے, انہیں پہلے کوڑا کھادا تساں کوڑے مارے, انہاں کوڑے تو بعد آکھے اللہ اللہ اوے بچ جاؤ, اوے اللہ دا نام جے بچ جاؤ, اوے اللہ دا نام جے بچ جاؤ. پھر پیار نہ لاکھیا علی اوے ہی سمجھ دے رہا ہے لعنت کی تھی عاشق نے رحمت کی تھی. یہ مار ہر کوئی مار کھانے والا نہیں ہے. اب ذرا تھوڑا سا ادھر بھی سفر کر لو. حضرت عبداللہ ابن عباس کون؟ ٹائم والے پاسے بھی ویخ دے رہی ہے کہ اے نہ ہوئے کہ میں 1 منٹ اگے جاواں تے حاجی صاحب اتھو ہی نعرہ مارن او بھائیا وقت دا خیال کر. ویسے میں کل تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ میں آپ کو تھکا دیتا ہوں, آپ کیا ہوتے ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے بزرگ نے مجھے کہا یہ تیرا ٹائم بڑھا نہ دے. مجھے کہا تیرا ٹائم, میں نے کہا مزدور کی کیا اوقات ہے, آپ گھٹا دیں گے ہم گھٹ جائیں گے, آپ بڑھا دیں گے ہم بڑھ جائیں گے. آپ سولی پہ کہیں ہم علی کے نام پہ چڑھ جائیں گے. ہم حسین والے ہیں, ہم نبی والے ہیں, ہم صدیق والے ہیں, ہم ابو بکر والے ہیں, ہم عثمان والے ہیں, ہم قرآن والے ہیں, ہم اسلام والے ہیں. ہم گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم تھکنے والے نہیں ہیں, ہم اکنے والے نہیں ہیں, ہم جھکنے والے نہیں ہیں. لیکن انہاں آکھیا تیرا پرانا ہی ٹائم کافی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں کوشش پھر کرتا ہوں, ظاہر ہے میں خون جگر جلاتا ہوں, ساری راتیں کتابوں کو ٹٹولتا ہوں, ایک ایک موتی ایک ایک کتاب سے نکالتا ہوں, پھر اسے لکھتا ہوں, پھر اس کمزور دماغ میں بوڑھے دماغ میں بٹھاتا ہوں, پھر اس کو لے کے آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اور پیر وارث شاہ نے آکھیا وارث شاہ نہ دبیے موتیاں نو, اے نا اہل بندے دے گل وچ موتیاں دا ہار پاونا سور دے گل وچ ہار پاون دے مترادف ہے. انجے جو موتی چک کے بندہ گندے کیچڑ وچ سٹ دے وے. وارث شاہ دین وارث شاہ نہ دبیے موتیاں نو تے پھل اگ وچ نہ ساڑیے نی. ہائے ہائے ہائے, کدے گلاب دے پھول بھی اگ وچ ساڑی دینے, کدے موتی بھی کیچڑ وچ سٹی دینے. اسے واسطے میں موتی لے کے آنا, مینوں پتہ ہے میرے سامنے کیچڑ نہیں, میرے سامنے یہ سبز صندوق نے. ایک ایک بندہ میرے سامنے جیڑا بیٹھا ہے در درج نجف, مہر برج شرف, رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات ہے. ایک دیوانے دا نعرہ ہے, ایک دیوانے دا نعرہ ہے. یہ نعرہ بھی بڑا پیارا ہے. تو یہ بھی تسلی ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ جو عشق نبی میں مست ہوا, کیا بات ہے اس مستانے کی. تے جیڑے مجمع وچ مستانے بھی سمجھدار ہون تے تواڈی تے پھر جواب ہی کوئی نہیں نا. میں بڑا زور لایا, کنارہ نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں قبلہ پیر صاحب کہ نکالی سینکڑوں نہریں, پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی.
مجھے کنارہ نہیں ملا، میں ابھی منجدار میں تھا، آدھا میرا مضمون ابھی باقی تھا اور وقت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں۔ جے میرے، میں حاجی نواز صاحب نو آکھیا کریے کی راتیں ہی چھوٹیاں نے، انہاں مہر لائی، انہاں آکھیا ہاں انجی گل ہے، گل تے ٹھیک ہے، راتاں چھوٹیاں نے، ورنہ دل کردا ہے ساری رات ہووے۔ مینوں یاد دیوانا مولا علی دے ذکر وچ ایک تانوں گل سناواں گا کہ جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں، نہ اے رات مکے، نہ اے بات مکے، نہ لطف کرم دی جات مکے، لیکن جاندے جاندے میرے نبی دے بچیاں دیاں قربانیاں نہ بھولنا۔ اس دین نو سینے نال لاؤ، ادھے نال پیار کرو، ادھے نال محبت کرو۔ اے دین اتھے تکر پہنچیا ہے، ادھی جڑاں وچ میرے نبی دا خون ہے، لہو رسالت باب ہے۔ اللہ تعالیٰ تے انشاءاللہ کل ساڑا کی عنوان ہے جی؟ کیا کہنے، تواڈے منہ وچ گھی تے شکر۔ میں اشارہ کیتا ہے میرے دماغ وچ امام حسن نے، لیکن پتہ لگا نہیں انہاں دا بھی بڑا سجن نے۔ کل مولا علی انشاءاللہ، کل مولا علی، کل انتظامی آلیاں کلو 5-10 منٹ لواں گے، کیونکہ آج 5 منٹ انہاں نو دے رہے ہیں، ایک کل واپس لے لواں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذل جلال والاکرام۔ میرے پاک پروردگار، میرے نبی کی اولاد نے، میرے نبی کے بچوں نے تیرے دین کے لیے اپنا خون ناب دیا ہے، میرے اللہ ان کے مرتبے بلند فرما، انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، ہمیں اس دین کی محبت عطا فرما، اس دین کا پیار عطا فرما، اس دین